نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف اليهود أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں مسجد اقصی فلسطین کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کی تھیں۔ ایک طرف تو مسلمان ہیں جو مسجد اقصی اور فلسطین کے رہائشی ہیں، دوسری طرف اسرائیلی یہودی ہیں۔ اسرائیل کیا ہے، یہودی کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں کچھ اس کے حوالے سے عرض کرنے کا آج ارادہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر فساد پھیلانے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ یہود ہیں، قوم یہود ہیں جو اسرائیل کے نام سے ناجائز ریاست بنا کر اپنے وجود کو منوانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تو یعقوب ہے لیکن لقب اسرائیل ہے۔ اسرا یہ اسری سیر سے ہے، جس طرح ہم قیدی کے بارے میں قرآن نے لفظ اسیر بیان کیا ہے اور اسی میں سے اسر ہے، آگے ایل ہے، اس سے مراد اللہ ہے۔ اسرائیل مطلب اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔
ہے 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور 12 بیٹوں کی جو آگے نسل چلی ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ امت محمدیہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن کریم میں اللہ نے خطاب وہ بنی اسرائیل کو ہی عطا کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو رب نے عروج اور عزت اور شان بھی بڑی دی ہے، اور ان کی کرتوتوں اور نافرمانیوں کے سبب سے اللہ نے ان کو ذلیل بھی ایسا کیا ہے کہ جیسی ذلت اللہ نے کبھی کسی قوم پہ مسلط نہیں کی۔ پیارے بھائیوں، یہ عروج اور زوال کے تذکرے قرآن نے خود کیے۔ آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ نیٹ کے ذریعے، آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پیغام پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ یہود جن بری عادات کی وجہ سے ذلیل ہوئے، اللہ نے ان کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم نے ان باتوں سے اعراض کرنا ہے، بچنا ہے جن بری عادات کی وجہ سے آج بھی ذلت و رسوائی یہودیوں پہ مسلط ہے۔ آخر پہ تذکرہ اس کا کریں گے۔ بعض بندے کہتے بھی ہیں بھئی وہ تو اس وقت عروج میں ہے، وہ تو اس وقت خوشحالی میں ہے، تو ذلت کیسی ان پر؟ پریشان تو مسلمان ہے جو فلسطین کے ہیں۔ آخر پہ تذکرہ انشاءاللہ اس کا بھی کریں گے۔ لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ان کے عروج کا تذکرہ کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں اور اللہ نے یہ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، اور جب ان کے تذکرے ہوئے ہیں نا، اس وقت پوری دنیا میں سب سے عزت والی اگر کوئی قوم تھی تو وہ بنی اسرائیل ہی تھے۔ رب کہتے ہیں فضلتکم علی العالمین، میں نے پوری کائنات پر تم کو فضیلت عطا کی ہے۔ اتنی زیادہ محبت اللہ نے ان سے کی ہے، اور رب نے ان پہ انعامات کے انبار ہی لگا دیے۔ اگر انہی کو گنوانا شروع کریں تو ایک جمعہ بھی کم ہے۔ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی رب نے پوری کر کے رکھ دی ہے۔ یقین جانیے، جو ڈیمانڈ کی رب نے وہ ڈیمانڈ پوری کر دی ہے۔ پہلے تو ذلیل ہو رہے تھے فرعون کے ہاتھوں میں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر آزادی دلوائی۔ آزادی مل جانے کے بعد یقین جانیے دھوپ تھی، سائبان کوئی نہیں تھا، اور شدت کی گرمی تھی، پریشان تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، رب کہتا ہے چھت نہیں، کوئی چیز نہیں، میں نے آسمانوں سے بادلوں کو حکم دیا، اور ان بادلوں نے ان بنی اسرائیل والوں پر سایہ کر دیا ہے۔ یعنی بادلوں کا سایہ رب نے ان کو عطا کیا ہے۔ بھائیو، کوئی ایک نعمت ہے، اللہ نے ان کو کھانے پینے کے لیے من سلوا عطا کر دیا ہے، بغیر مشقتوں کے رب ان کو لاڈ لہا رہا ہے، رب ان کے اوپر رحمتیں کرتا جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ ہم تو تھک گئے من سلوا کھا کھا کے، کچھ محنت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اے موسیٰ اللہ سے دعا کر، اللہ ہمیں مسور کی دال دے دے، پیاز دے دے، ہمیں ککڑیاں چاہیے، ترکاریاں چاہیے، وَكِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور من سلوا بہتر ہے، اس کو چھوڑ کر یہ اس سے کم تر چیز کا انتخاب کرتے ہو؟ نہیں، یہی چاہیے۔ رب نے یہ عطا کر دیا ہے، جو مانگتے چلے گئے رب عطا کرتا چلا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ کہتا ہے میں نے تم پہ انعامات بڑے کیے، لیکن ان ذلیلوں نے رب کی بغاوت کی انتہا کر کے رکھ دی۔ قدم قدم پہ رب کی بغاوت کی، اعلانیہ طور پہ رب کی بغاوت کی۔ سب سے پہلا جرم کیا ہے؟ ابھی آزادی ملی نا، نہر کو عبور کیا ہے، اللہ نے دریا میں رستے بنا دیے، اسی دریا میں فرعون کو رب نے غرق کر دیا ہے۔ آزادی ملنے کے بعد تھوڑا ہی سفر کیا، پیدل چلتے چلتے ایک قوم کے پاس سے گزرے، انہوں نے اپنا مورتی بنائی ہوئی ہے مٹی کی، اس کی عبادت
کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بنی اسرائیل کہتی ہے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، رب نے انعامات اخیر کر دیے لیکن انہوں نے بھی نا بغاوت کی اخیر کر دی۔ کہتے موسیٰ جیسے ان کا ریڈی میڈ رب بنا ہے نا، میڈ ان کا ہے، ان کا تیار کردہ ہے، ہمیں بھی ایسا ہی رب چاہیے، تو ہمیں ایسا رب بنا کے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ظالمو، شرک کا مطالبہ کر رہے ہو اور مطالبہ بھی مجھ سے کر رہے ہو، یعنی اتنی بدبخت قوم ہے، رب نے بچایا فرعون سے، قتل کرتا ان کو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، بچوں کو قتل کرتا، مردوں کو قتل کرتا، ذلت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رب کہتا جب میں نے نجات دی نا تو نجات ملتے ہی چاہیے تو یہ تھا اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن بدبختی یہ ہے انہوں نے کہا نہیں ہمیں رب چاہیے، آسمانوں والا نہیں، زمین پر اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا رب چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے اتنی بے صبری قوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اتنی بے صبری قوم ہے۔ سامری جادوگر کھڑا ہوا، اس نے کہا عجیب بات ہے بنی اسرائیل والو، اس موسیٰ کے پیچھے لگے ہو جس کا پتہ ہی کوئی نہیں، 40 دن ہو گئے موسیٰ کا پتہ ہی کوئی نہیں، غائب ہو چکا ہے، پتہ نہیں اس کا رب کیا ہے، وہ کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ یہی بنی اسرائیل ہیں، اتنے غدار ہیں، اتنے نافرمان ہیں، اتنے رب کے باغی ہیں۔ اچھا سامری تو ہی کچھ بتا، اور میں ہاں بچڑے کو معبود بناتے ہیں، انہوں نے پھر مٹی کا بچڑا بنایا، بچڑا بنا کر اس کی عبادت و بندگی شروع کر دی، رب انعام کر رہا ہے اور یہ ظالم اسی رب کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اتنی بے صبری قوم ہے کہ 40 دن ویٹ نہیں کر سکے، انتظار نہیں کر سکے، اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کے دیکھا ہے، غضبناک ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، تختیاں زمین پہ پھینکی غصے کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں ہمیں توبہ لے کے دیں اللہ سے، رب کہتا ہے توبہ تو قبول ہوگی لیکن شرط کیا ہے توبہ کی، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جنہوں نے شرک کیا ہے، بچڑے کو معبود بنایا ہے، اور یہ آج کتوں بلوں کی، یہ بلیوں کی، گدھوں کی، گھوڑوں کی پوجا یہودیوں کی پیروی میں ہو رہی ہے۔ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، کوئی گھوڑے کو پوج رہا ہے، کوئی گدھے کو پوج رہا ہے، کوئی کتوں کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے۔ سامری جادوگر نے بچڑا بنایا ہے، اس کو سجدے شروع کر دیے، طواف شروع کیا ہے، اور میں توبہ لے کے دے۔ رب کہتا قتل کرو اپنی جانوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے۔ 70,000 بنی اسرائیلی کچھ دائیں کھڑے ہوئے کچھ بائیں کھڑے ہوئے، ایک دوسرے پہ وار کر کے انہوں نے خود کو ختم کیا۔ رب نے پھر توبہ قبول کی ہے، یعنی رب کی بغاوتوں پہ بغاوت ہے، شرک اس قدر بڑھا، بڑھتے بڑھتے نا انہی یہود نے، اور قرآن نے سورہ توبہ میں تذکرہ کیا ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، آگے تذکرہ کرتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے، لیکن نافرمانیوں کے سبب سے ان کے 2 ٹکڑے بنے، 10 بیٹوں کی اولاد الگ ہوئی اور 2 بیٹے الگ ہوئے، یہودا اور بنیامین یہ دونوں الگ ہوئے، اور 10 کے 10 بیٹوں کی اولاد الگ ہوئی۔ جو 10 بیٹے الگ ہوئے ان کا ہسٹری میں نام تک نہیں ہے، سارے ہی قتل کر دیے گئے، سارے ہی ختم ہو گئے، کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہودا بچا ہے اور ایک بنیامین کی اولاد بچی، اور اسی سے نام یہود چلا ہے، اور یہودیوں کا قبیلہ اور ان کا مذہب چلا ہے۔ اور قرآن نے نا اکثر جگہ پر یہود کے تذکرے کیے، پھر انہی یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، انہی یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ پتہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، میں تقاد السماوات یتفطرن، جو بندہ کہتا ہے نا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ اتنا غلیظ جملہ ہے،
قریب ہے آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے اللہ غرق کر دے سب کو. اتنا غلیظ جملہ ہے. ان یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اس حد تک اللہ کی بغاوت کی. یہیں پہ بس نہیں ہے, پھر نبیوں کو قتل کرتے. نبیوں کو قتل کرنا ان کا مشغلہ. یقتلون الانبیاء بغیر حق. اور واحد نہیں ہے, جمع ہے. ایک دو نبیوں کو قتل نہیں کیا, سینکڑوں نبیوں کو قتل کرنے والے یہ یہودی ہیں. انہی بدبختوں نے نبیوں کے جسموں کو آروں کے ساتھ چیر کر دو ٹکڑے کر دیا. انہی بدبختوں نے نبیوں کو سولی پر چڑھایا. انہی بدبختوں نے نبیوں کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے. اور یہیں پہ بس نہیں, جو نیکی کا حکم کرتا, جو ان کو برائی سے روکتا, جو بھی برائی سے روکنے کی دیر ہے, ان کا ریاکشن فوراً اس کو قتل کر دیتے. رب کہتے یہ یہودی ہیں جو نبیوں کے قاتل ہیں, انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے. اور ان کے جرائم کی فہرست بڑی لمبی ہے. ایک جرم ان کا قرآن نے یہ بیان کیا ہے, انہوں نے کلام الہی کو چینج کر کے رکھ دیا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ, انہوں نے تورات کو بدل دیا ہے. آج اس وقت اصل تورات پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. جس کے پاس بھی ہے وہ تورات کا ترجمہ ہے. اچھا تراجم بڑے زیادہ ہے, ہر ترجمہ دوسرے سے مختلف ہے, ہر ترجمے کی بات اور ہے, پہلے کی بات اور ہے, متفق نہیں ہے کسی ایک بات پر. اصل تورات ختم ہو چکی. ایک طرف کے جو علماء یہودیوں کے ربانی وہ دوسرے پہ الزام لگاتے, تم نے تورات میں چیزیں داخل کی, وہ ان پہ الزام لگاتے. یعنی اصل کتاب بھی بدل کے رکھ دی, تبدیل کر دی. اور قرآن نے کہا ہے یہ بدلی کس لیے, فرمایا یشترون, اس کے بدلے پیسے چاہتے تھے, دنیا کی دولت سونا چاہتے تھے. جب کوئی آتا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو مسئلہ تو رات میں ہوتا اس کی خواہش کے خلاف, وہ سونے کے سکے دکھاتا, وہ کہتے ہیں پاجی ٹینشن ہی کوئی نہیں, جیسا آپ چاہیں ویسے ہی فتوے آپ کو ملتے. فتوے ان کی مرضی کے دے کر تو رات کو بدل کے وہ پیسے حاصل کرتے ہیں. اگر انہوں نے نبیوں کی بغاوتیں کی ہیں, ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم کتنے اپنے نبی کو, یہودیوں کی عادت ہے وہ بدلتے تھے قرآن کو, تحریف کرتے تھے تورات کی انجیل کی. قرآن نے ان کا ایک اور قصور بیان کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ڈٹائی سے اعلانیہ طور پر وہ سود کھایا کرتے تھے. اکالون للسحت, لوگ کہتے بھی یہ سود ہے, وہ کہتا جی ہمارے لیے جہد ہے, باقی لوگوں کے لیے نجہد ہے, ہمیں سود کچھ نہیں کہتا. انہی یہودیوں کی پیروکاری میں آج کیا ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے میں کیا ہے, کون سی عادت ہے جو یہودیوں کی جو ہمارے معاشرے میں نہیں؟ اعلانیہ سود کی ڈیلنگ نہیں ہوتی, اعلانیہ سود کے معاملے طے نہیں ہوتے. اللہ کی قسم رب کہتا ہے اکالون للسحت, یہودی سود خور قوم تھی. اور آج بھی پوری دنیا پر جو سود کا نیٹ ورک پھیلا ہے اس کے پیچھے بھی یہودی ہیں. یقین جانیے بینکنگ نظام کے پیچھے یہودی ہیں. ملکوں کو جکڑ دیا ہے, قرضے دے دے کر سود میں جکڑا ہے. قومیں سود پہ قرضہ لیتی ہیں, آگے سود اپنی قوموں سے وصول کرتی ہیں. یہ عادت تو یہودیوں کی قرآن نے بیان کی ہے. اکالون للسحت, رب کہتا ہے سود خور قوم تھی, سود کھایا کرتی تھی. اور رب نے ان کا جو تذکرہ کیا ہے, عہد شکنی کرتے, وعدے توڑتے. اوا کلما عہدوا عہدا, رب کہتا ہے جب بھی کوئی وعدہ کرتے
یہ بے ایمان اپنے وعدوں کو توڑ دیتے تھے، عہد شکن تھے، عہد نہیں پورے کرتے تھے، اور ہم نے عہد توڑنے کا نام یو ٹرن رکھا ہوا ہے۔ وہ عہد شکنی کرتے تھے، ہم نے یو ٹرن نام رکھ لیا ہے، اور جو وعدہ ہے وہ وفا ہے، وہ پورا کرنا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ محمد الرسول اللہ پڑھیں، پھر پڑھ لیں، گرمی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے اور آپ نہیں سٹارٹ ہو رہے، ذرا پھر پڑھیں صلی اللہ، انشاءاللہ گرمی کا فور ہو جائے گی صلی اللہ، رحمتوں کا نزول ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب نے نا ان کے جرائم کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ حضرات جب یہ عروج سے زوال کی طرف آئے نا، اب دوبارہ عروج حاصل کرنے کے لیے شیطان نے کہا جادو کرو، جادو کے ذریعے تم عروج پکڑ سکتے ہو، ذلیل تم ہو چکے ہو، کہیں بخت نصر نے تمہیں ذبح کر کے رکھ دیا ہے، کہیں رومیوں نے تمہارے ٹیمپل کو، سلیمانی ہیکل کو گرا کر توڑ کے رکھ دیا ہے، تمہارے بھی ٹکڑے اس نے کیے، رب نے تمہیں ذلت دی ہے، دوبارہ عروج چاہتے ہو، عروج کا ذریعہ جادو ہے، جادو کرو۔ رب نے آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، سورہ بقرہ ہے، یہی فلسطین ہے، یہی ملک شام ہے، یہی خزا کی پٹی ہے، یہی مسجد اقصی کا قرب ہے۔ دو فرشتے رب نے نازل کیے، دونوں ہی آئے تھے آزمائش کرنے کے لیے۔ وہ جادو سیکھا کرتے یہودی، ہمیں جادو سکھلاؤ، ہم عروج چاہتے ہیں، ہم غلبہ چاہتے ہیں، یہ گندی عادت یہودیوں کی۔ رب نے کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، مشہور کر دیا تھا ان یہودیوں نے کہ سلیمان علیہ السلام نہ جادو سے حکومت کرتے ہیں، جادو کے بغیر بھلا کیسے ہوا میں اڑا جا سکتا ہے؟ تخت ہی اڑ رہا ہے، کیڑیوں مکوڑوں سے باتیں کر رہے ہیں، پرندوں سے باتیں کر رہے ہیں، جنوں سے کام کروا رہے ہیں، یہ جادو سے ان کی حکومت چل رہی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کفر بولو، کفر مسئلہ بھی سمجھنا ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اللہ کہتا ہے شیطانوں نے کفر کیا۔ مطلب کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، شیطانوں نے جادو کیا، ان یہودیوں نے۔ معلوم ہوتا ہے جو جادو کرتا ہے مسلمان رہتا، ہم تو نہیں نہ کرتے۔ جو ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ آپ کو بچا کے رکھے، جو اس کے اثرات تھلے دبے ہیں اللہ ان کو بھی نجات عطا فرمائے، اللہ ان کی بھی مدد فرما دے۔ لیکن اللہ کی قسم ایک اتفاق ہوا جنڈیالے روڈ پہ ایک جگہ پہ بیٹھنے کا، وہاں پہ ایک عیسائی عامل بھی تھا جو جادو کرتا تھا، عامل عیسائی۔ باتیں ہو رہی ہیں، سلسلہ بات شروع ہوگی جادو کے موضوع پر۔ وہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں اور میں جادو کرتا ہوں، لیکن میرے کسٹمر عیسائی نہیں ہیں، میرے کسٹمر مسلمان ہیں۔ کوئی اپنی ساس کے خلاف آ رہا ہے، کوئی بھائی کے خلاف آ رہا ہے، کوئی ہمسائے کے خلاف آ رہا ہے، لاکھ لے 2 لاکھ لے، بندہ قتل ہونا چاہیے، کاروبار فلاپ ہونا چاہیے، اور جادو تو کرتے تھے یہودی، رب نے ذلیل کر دیا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنڈے میگزین اٹھائیں کسی بھی اخبار کا، جادو کے اشتہار نہیں ہے۔ جن کاموں کے سبب سے اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کیا ہے، آج امت مسلمہ انہی کے پیچھے چل رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو اسی لیے کفر قرار دیا ہے۔ جو جادو کرتا ہے کرواتا ہے، فرمایا وہ میرے دین سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ مسلمان وہ ہے جو جادو سے بچتا ہے۔ یہودی جادو کرتے تھے، کروایا کرتے تھے، یہی وجہ ہے وہ جو لبید بن عاصم یہودی تھا، میرے نبی کی زندگی میں اس کی بیٹیوں نے میرے پیغمبر کے 11 بال منگوائے۔
ہوا ہے، 11 بالوں میں 11 گھرے لگائی، گھرے لگا کر جادو کیا، جادو کر کے کنویں میں بال رکھے، میرے نبی پہ جادو ہوا، آپ بیمار ہوئے 1 مہینہ، اور یہ جادو کرنے والے یہودیوں نے جادو کیا ہے میرے پیغمبر پر، قاتلانہ حملے میرے نبی پر یہودیوں نے کیے، زہر والا کھانا یہودیوں نے کھلایا ہے، اپنے قبیلے میں بلا کر خودکش حملہ کرنے کے لیے اوپر ایک بندے کو دے کے پتھر کھڑا کیا ہوا ہے، نیچے پلان یہ ہے کہ باتوں میں لگا کے نہ نبی علیہ السلام کو نیچے لائیں گے، اوپر سے بندہ پتھر پھینکے گا اور آپ نعوذ باللہ وفات پا جائیں گے۔ رب نے جبریل کو بھیجا، محبوب آپ آ چکے ہیں، آگے نہیں جانا، آپ واپس گئے، پھر ان پہ چڑھائی کی، مدینے سے نکالا ان کو اور آرڈر دیا ہے اخرج الیہود، اور میں نے بھی ان کو مدینے سے نکالا ہے، آنے والے خلفاء کو کہا ہے کہ یہ عرب میں نہیں رہنے چاہیے، عرب سے نکالو، اور جب سے عربوں نے سستی کر کے ان کو جگہ دی ہے تب سے خرابی کا سبب بنا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں جی ایک طرف ہم دعا پڑھتے ہیں غیر المغضوبی علیہم ولا-الضالین، دعا پڑھتے ہیں، ایک طرف یہودی مغضوب ہیں، ان پہ غضب ہے، اس وقت تو وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ ہمیں ہماری کرتوتوں کی سزا دے رہا ہے۔ جب مسلمان حقیقی مسلمان تھے، پھر یہ مدینے سے بھی نکلے تھے، خیبر سے بھی نکلے تھے، ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ہمارا ایمان کیسا ہے، کیسا اسلام ہے ہمارا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بے وقتے مسلمان ہوں گے قرب قیامت، بے وقتے، کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی وقت نہیں۔ 56 ممالک میں 1.5 کروڑ آبادی والا اسرائیل ہے، اور وہ 56 کو ڈرا کے رکھ رہا ہے، بے وقت ہے، کوئی وقت نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے کہا تھا محبوب جب یہ حالات ہوں گے ہماری تعداد کم ہوگی، فرمایا نہیں، تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے آنے پر جو تنکے اس سیلاب کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں نا، تمہاری حالت ان تنکوں جیسی ہوگی کہ تم دنیا کی تہذیب کے ساتھ بھاگتے پھرو گے، تم اپنی حیثیت کھو چکے ہوگے۔ محبوب کب ہوگا؟ جب تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری آئے گی۔ صحابہ وہن کیا ہے؟ فرمایا موت کی نفرت اور دنیا کی دولت کی محبت، دنیا کی دولت کی محبت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ میں نہیں ہے؟ یہ جو 1 ارب 25 کروڑ ایک دکان کا کرایہ لگا ہے، یہ دنیا کی محبت میں نہیں لگا تو کس میں لگا ہے؟ حسد، کینہ، یہ یہودیوں کی عادت ہے جو آج مسلمانوں میں، تم میں اتفاق ہوتا، اتحاد ہوتا، اور ان کو بھی شرم چاہیے۔ گورنمنٹ کا تو کام ہے اپنی رعایا کو فیسلٹی دے، سہولتیں دے، انہی کے گھروں کو دبوچ کر، کل جو بندہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہے کون وہ جرمدار ہوگا قیامت کے دن؟ اس کا کٹہرے میں کون کھڑا ہوگا؟ جو گھر کا خرچہ مشکل سے چلا رہا ہے، اس کی دکان کا 1.25 لاکھ کرایہ کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ تمہارا حق ہے ان کو سہولتیں دینے کا، اور تم ذبح کر رہے ہو۔ آگے تباہی ہے، کاروبار ہے نہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی، ہر طرف پریشانی ہے، اوپر سے یہ نیا عذاب تم نے مسلط کر دیا۔ کل ایک بھائی بتا رہا تھا، بیچارہ دکاندار اتنا غریب ہے، وہ CDR کے پیسے بھی نہیں ہیں اس کے پاس، کچھ لوگوں نے مل کر اس کے CDR بنوایا، چلو یار اس کا روزگار لگا ہے، یہ تم ان رعایا کے ساتھ نرمی کر رہے ہو۔ حاکم کسے کہتے ہیں؟
یہودیوں کی عادت ہے مال کی لالچ، ہرس، اور ان پہ تو ہے، اور ہمارے ہمسائے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ انہوں میں دی دکان نہیں ہو رہن دینی، سیاسی چپکلس، حسد، بغض، کینہ، دنیا کی دولت کی لالچ نے تباہی کر دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لَتَتَّبِعَنَّ، بعد ختم کرتے لَتَتَّبِعَنَّ سُنُنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ صحابہ، ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ ہر وہ کام کریں گے جو کام یہودیوں نے کیا ہے، عیسائیوں نے کیا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ اگر وہ کسی سرنگ میں داخل ہوئے ہوں گے نا یہودی، تو میری امت کے لوگ بھی اس سرنگ میں داخل ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں جو ذکر ہے، اللہ میری توبہ، ذکر بھی ہے اور وہ پورا بھی ہو چکا ہے۔ فرمایا اگر یہودیوں میں سے کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی، میری امت کا بھی بدبخت ہوگا جو اپنی ماں سے بدکاری کرے گا۔ یہ جو زلزلے کے دنوں میں واقعات ہوئے، اللہ کی قسم سفروں کا اتفاق ہوا، دل کانپ جاتا ہے اس واقعے کو بھی یاد کر کے۔ سگا بیٹا ماں کو نشہ آور چیزیں پلا کر بدکاری کر رہا ہے۔ لَتَتَّبِعَنَّ، خدا کا واسطہ ہے، یہودیوں عیسائیوں کے رستوں کو چھوڑو، سنت کو اپناؤ، اور یہودی ذلیل ہیں، انشاءاللہ ان کی ذلت بڑی جلد شروع ہونے والی ہے۔ یہ جو اب آکڑ ہے نا، یہ اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ پیچھے امریکہ ہے، پوری دنیا کا کفر ہے۔ آپ دیکھیں کشمیر میں کیا کچھ ہو گیا ہے، امریکہ آیا ہے، یہ 5 دن پہلے کی امریکی سفیر کی وہاں پہ پریس کانفرنس ہے اسرائیل میں، بات کیا ہے، پیچھے وہ سپورٹ ہے، وہ ڈنڈے کے زور پہ ان سے بدماشی کروا رہا ہے۔ 1600 کے قریب مساجد کو انہوں نے ڈسٹرب کیا ہے، 400 مساجد تو ختم کر دی ٹارگٹ کر کے۔ سمجھ نہیں آ رہی، وہ مسلمانوں کا وجود ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری آپس کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی، یہ عرب بلا حق ہے، یہ ترک بلا حق ہے، یہ فلاں بلا حق ہے، ہمارا آپس میں ابھی بھی اتفاق نہیں ہے، تو کب ہے؟ اتفاق کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم یہود کل بھی ذلیل تھے، آج بھی ذلیل ہیں۔ اگر مسلمان جاگ جائے، جاگنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو جذبہ اللہ نے مسلمان کو دیا یہودی کا ہو سکتا؟ قرآن نے کہا محبوب آپ کو نظر آتے ہیں بہادر ہیں، سچے نبی بہادر کوئی نہیں، ڈرپوک قوم ہے۔ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ بھئی بستی میں داخل ہو جاؤ، یہی فلسطین تھا، یہی فرمایا داخل ہو جاؤ اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ داخل ہونے پر ہی فرمایا نہیں، ہم نے نہیں جانا، فَذْهَبْ، تو چلا جا، تیرا رب جا کے لڑے، ہم نے نہیں جانا۔ فتح ہو جائے کال کریے گا، ہم آ جائیں گے، فتح کے بعد آئیں گے، لڑیں گے نہیں۔ بزدل قوم ہے یہ، تو پیچھے امریکہ کھڑا ہے، کافر کھڑے جس کے سبب سے وہ بڑھ کے مار رہا ہے۔ آج بھی مسلمان جاگ جائیں، اور انشاءاللہ مسلمان جاگ رہے ہیں، بہت جلد ان کا ذلت ناک انجام شروع ہونے والا ہے۔ یقین جانے ہائے ہائے، وہ تصویریں بھی نا دل کو ہلا دیتی ہیں۔ ماں نے نا اپنے لختے جگر کو پکڑا ہے، اس نے ایک ہاتھ میں دودھ والا فیڈر پکڑا ہے اور اسی بچے کے دوسرے ہاتھ میں پتھر پکڑایا ہوا ہے۔ جذبے تو ہیں، انشاءاللہ بہت جلد میرے نبی کی پشین گوئیاں بھی سچی ہوں گی۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی جو ایمانی جذبے اور غیرت جیسی اللہ چاہتا ہے وہ آج بھی پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ یہودی بھی ذلیل ہوں گے، ان کے ہم نوا بھی ذلیل ہوں گے، ان کی نافرمانیاں قرآن بھرا پڑا ہے۔ اور ایک آخری بات سنیں، صرف مسلم دشمنی ہے، اہم بات ہے، مسلم دشمنی ہے، وگرنہ جتنے یہودیوں نے عیسائیوں کے اوپر اٹیک کیے تاریخ میں کہیں نہیں ملتے، صرف مسلم دشمنی میں اکٹھے ہیں۔
امریکہ بھاگا آ گیا اور سپورٹ کر رہا ہے بھی ہم اس کے ساتھ کھڑے، یہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، انشاءاللہ تمہیں پتہ چلے گا، ان قریب چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنی رحمت سے وہ وقت لائے گا، اسلام کے عروج کا، دبدبے اور غلبے کا وقت جلد آئے گا۔ لیکن اندازہ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ زنا کا بیٹا قرار دیا یہودیوں نے، حضرت مریم صدیقہ پر زنا کا بہتان لگایا ہے یہودیوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی ہے یہودیوں نے۔ اور ظالموں عیسائیوں، یہ تو تمہارے مذہب کے دشمن ہیں، لیکن مسلم دشمنی میں دونوں اکٹھے ہو گئے۔ لیکن انشاءاللہ یہ جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں رب ذلیل کرے گا انشاءاللہ۔ ایک اتحاد ان کا ہوا تھا جنگ خندق میں، اس میں ذلیل ہوئے، ایک اتحاد اب ہو رہا ہے انشاءاللہ، تب ذلیل ہوئے سے اللہ جذبہ ایمانی سے اب بھی ان کو ذلیل کرے گا۔ غزہ فلسطین آزاد ہوگا، مسلمانوں کی تولیت میں آئے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے تمام اسلامی ممالک کو یہودیوں کی غلیظ سازشوں سے اور ان کی غلیظ عادتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔